صلوا على Panjang mula na eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله اللعنة على أعداء الله أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ قیمتی اور ویلیویبل چیز کا نام ہے اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی لائف. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں مختلف مقامات میں انسان کو یاد دلایا ہے کہ ہماری زندگی میں جو اس چیز کو اہمیت دینی ہے، امپورٹنس دینی ہے، وہ تمہاری خود گزرتی ہوئی زندگی ہے. انسان دن گزارتا ہے، ہفتے گزارتا ہے، مہینے گزارتا ہے، سال اس کے گزر جاتے ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ گزرتے ہوئے دنوں کو انسان فیل نہیں کرتا، محسوس نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی زندگی کی ٹائم وقت کو قسم کھائی. قسم اسی وقت کھائی جاتی ہے جب کسی چیز کی اہمیت اور امپورٹینس، یا تو اس چیز کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے، یا اس کے بعد آنے والا میسیج جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پر سورہ العصر میں اللہ جس چیز کی قسم کھا رہا وہ ٹائم ہے، اس کے بعد جو پیغام آ رہا ہے وہ بھی انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. انسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں ڈوب چکا ہے. فی خسر یعنی انسان نقصان میں ڈراؤن ہو چکا ہے. یہ گھاٹا نظر آتا ہے، نقصان ہو رہا ہے، انسان کو بزنس میں نقصان ہے یا کاروبار میں انسان کے لاس ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار انسان کو نظر ہی نہیں، اتنا ڈوب جاتا ہے، کیلکولیشن نہیں کر پاتا، انالائز نہیں کر پاتا کہ نقصان کہاں ہو رہا ہے، کس طرف ہو رہا ہے. انسان کی زندگی ایسے ہی ہے. جس انسان کی زندگی گزرتی ہے انسان کو فیل نہیں ہوتا ہے. اس وقت فیل ہوتا ہے جب انسان ڈراؤن ہو چکا ہے، زندگی کے نقصان میں ڈوب چکا ہوتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے جو مثال دی ہے انسان کی زندگی کے لیے وہ مثال کلاؤڈس کی ہے. الفرصۃ غنم، ٹائم جو ہے مطلب بہت بڑا کیپٹل اور سرمایہ. امر کما بر السحاب، جیسے انسان دیکھتا ہے کہ سر کے اوپر بادل ہے، کلاؤڈس ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کلاؤڈس انسان کے سر پر نہیں رہے. کچھ کلاؤڈس اتنی تیزی کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں انسان کو احساس نہیں ہوتا وہ ہمارے سر پر ہے کیا تھے. اسی طرح انسان کی زندگی انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے جیسے کلاؤڈس نکل جاتے ہیں. تو اس وقت احساس ہوتا ہے جب انسان کمپلیٹ ہونے لگتا ہے. فیل اس وقت ہوتا ہے. عام طور پر انسان فیل نہیں کرتا ہے، اس کی اہمیت ہے کہ انسان کو فیل کرے.
کامیاب وہ انسان ہے جو جس ایج میں بھی ہو, جس ٹائم میں وہ زندگی کی ہو, وہ فیل کرے کہ یہ میری زندگی ہے, اس کی میری زندگی میں قیمت, ہر لمحے کی اور ہر منٹ کی میری زندگی میں قیمت. جو انسان فیل کر لیتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں مرنا ہے. اور کسی بزرگ اسکالر کے انسان اپنی زندگی میں ہر پلان بناتا ہے, زندگی کا پلان, 5 سال کے بعد کا پلان, 10 سال کے بعد کا پلان, اپنے بچوں کا پلان بناتا ہے, بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائے, کیا کر کے جائے, کیا دے کر جائے. اگر کسی باپ سے یا پوچھے کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, تو جواب میں یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ نے زندگی مشکلات میں گزاری ہے, ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے وہی مشکل گزاریں. یہ بھی جملہ نکلتا ہے. یعنی نہ طرح 5 سال 10 سال یا 20 سال کے بعد کا انسان پلان بناتا ہے, لیکن ایک چیز جو انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتی, پلاننگ 1 2 3 4 10 پلان بنایا انسان اپنے زندگی کے لیے, ایک چیز جو زندگی میں نظر نہیں آتی وہ موت. انسان زندگی کے آخر میں یہ نہیں لکھتا کہ مجھے مرنا بھی ہے, اور کوئی لکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. لطیفہ سن رہا تھا, جو کسی نے اپنے گھر میں فون کیا کہ مجھے لڑکی چاہیے, لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں. سنا ہے کہ آپ کے گھر والے یہ کام کرتے ہیں, میچ میکنگ کا جو کام وہ کرتے ہیں. خاتون نے پوچھا بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کفن بیچتا ہوں, اور کفن بیچتا ہوں, ساری چیزیں کفن سے جو ریلیٹڈ ہے میری دکان میں مل جاتی ہے. جو کہ آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے, کمپلیٹ پیکیج کفن. اس نے پوچھا آپ کے بابا کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا بابا جو ہے وہ قبرستان کا سپروائزر ہے, دفن کفن کا انتظام کر, اس کے اندر ایک بہت بڑی ٹیم ہے. آپ نے گھبرا کے پوچھا آپ کی ماں کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جو ہے وہ مالے بنتی ہے, وہ اسے مالے والے بناتی ہے, ہار بناتی ہے, پھولوں کے کمروں پہ ڈالنے میں. یار تجھے کون بیٹی دے گا, تجھے بیٹی چاہیے یا جنازہ چاہیے, بیٹی چاہیے یا میت چاہیے؟ خاتون ایک اور سوال کریں, یہاں پر انسان کی نصیحت ہوتی ہے کبھی کبھار, اس میسیجز میں تمہیں لڑکی میں کیا چاہیے ہوتا ہے. لڑکی چاہیے تو لڑکی میں کون سا آرٹ چاہیے, کون سا ہنر چاہیے جس کا تم انتظار کر رہے ہو. اس نے کہا کہ گھر والی ہو تو اچھا ہے, ہمارا کام سیٹ اپ ہے, میں کام کرتا ہوں, میرا باپ میری ماں, اگر گھر کا کام سنبھال لے تو بہت اچھا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے آرٹ آئے کہ وہ قبروں کے پتھر کیسے لکھے جاتے ہیں, کتیبے کیسے بنائے جاتے ہیں, تو بہت شکریہ ہوگا. خاتون نے فون بند کرنے سے پہلے یہ جملہ کہا کہ تم بیٹی نہیں ڈھونڈ رہے ہو, تم مردے ڈھونڈ رہے ہو. اس دنیا میں ملنے والے بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں, تم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آدمی پلان میں نہ مرنا ہے نہ دوسروں کو. آدمی موقع کسی سے مرتا ہوا انسان دیکھنا چاہتا ہے, لیکن مولا جناب فرماتے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان بھاگ نہیں سکتا, جسے انسان دور نہیں سکتا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, جس ایج میں بھی ہو, وہ لے جسے آپ کہیں گے یہ جب کسی چائلڈ ہوڈ کا ہے, اس ایج میں بھی انسان ہر لمحہ ہماری زندگی کا قیمت ہے, اسے بیکار جانے نہیں دینا, کسی نہ کسی طریقے سے اس لمحے کا استعمال کرنا. ایک اور دوسری جو حدیث یہ کہتی ہے کہ اس لیے وقت کی اہمیت دینا چاہیے کہ انسان اگر پیسہ گم کر لے تو حاصل کر سکتا ہے. انسان پیسہ گنوا بیٹھے, جنت گنوا بیٹھے, اس لیے محنت کر کے پیسہ انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے, اور کوئی موقع مل سکتا ہے, گیا ہوا پیسہ حاصل کر سکتا ہے, گیا ہوا اسٹیٹس انسان حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں 25 پاسبلٹیز ہے, لیکن وقت وہ چیز ہے جو انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو انسان واپس نہیں آ سکتا. انسان چاہے اپنی ساری دولت دے دے تو وہ انسان ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کو واپس کہا جاتا ہے. بنی امیہ کا ایک بادشاہ جو جب صحرا میں پھنس گیا, اس سے ملٹری دور ہو گئی اور اکیلا رہ گیا. جب وہ صحرا میں پیاس بڑی, شدت سے پیاس میں تو مرنے لگا. اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہاتھ میں پیالہ لی پانی کا, اس کے قریب آیا. جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا پانی پلا دو, ابھی مر رہا ہوں. میں کیا دوں گی, بتائیے کیا دے گا. بوڑھے نے بتاؤ تم کیا دینا چاہتے ہو.
ایک گھونٹ پانی پلا دو میں آدھی حکومت دے دوں. ایک گھونٹ پانی پی لیا, ظاہر سی بات ہے صحرا میں جب انسان ڈیزرٹ میں تھوڑا پانی پیتا تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے, تو پھر اسے پیاس بڑھنے لگی, کیا اور ایک گھونٹ پانی پلاؤ, اور کیا دو, یہ ساری حکومت لے لے تو جان کا خطرہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے پوری حکومت دینے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو قائم ہے انسان کے پاس وہ واپس نہیں آ سکتا. پوری گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے تو زندگی کے لمحات انسان واپس نہیں آ سکتا. بولے نا نصیحت جس پر غرور کر رہا ہے, اترا رہا ہے, اروگینٹ بن رہا ہے, میرے ایک پیالے پانی کی قیمت بھی انسان اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے لمحے واپس آنے والے نہیں ہے. اسی کامنٹ ٹیچر یا خوبصورت جملہ کہا ہے, اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور وہ کچھ دے گا, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. انتم الفقراء الی اللہ, ہم سب کے سب فقیر ہیں. فقیر بے معنی ہر اعتبار سے فقیر, صرف پیسے کے لیے نہیں, ہر اعتبار سے, سانس کے اعتبار سے, ہوا کے اعتبار سے, پانی کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے فقیر ہے. ہم جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا, لیکن عمر اور ٹائم جو ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں برزخ کے موقع پر یا مرتے وقت مانگے گا اللہ سے, پروردگار چند لمحے, چند منٹ, چند گھنٹے میں جاؤں گا واپس آؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے یہ چیز لعلی عامل صالح. اللہ نے دو کام کر کے آؤں, کون سے دو کام ہیں؟ ایک نیک کام, صالحا, ہر ایک نیک کام, جو بھی نیک کام ہے, اور دوسرا خصوصی طور پر ذکر ہے فصدقا. صدقہ یعنی میں صدقہ دوں, جاؤں گا کسی کی مدد کروں گا, کسی کی کروں گا واپس. یہ دونوں چیزیں انسان کی حیات کو بڑھا دیتی ہیں. نیک کام بھی انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے اور صدقہ بھی انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. یہ دو کام انسان کرنا چاہتا ہے. جاؤں گا تو بھی عمر بڑھانے کے کام کروں, حیات اتنی خواہش ہے کہ جاؤں گا بھی حیات بڑھنے کے کام, نیک کام تو ہو سکتا ہے. اس لیے امپورٹنٹ دینی چاہیے زندگی میں, انسان کی زندگی واپس انسان کو نہیں دی جائے گی, میرٹ انسان کو واپس نہیں ملے گا. اگر انسان کوئی بھی دروازہ ناک کرے دنیا میں, انسان کو چیزیں ملنے والی, اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور تیسرا پوائنٹ جس میں زندگی کے لیے اہمیت اس لیے امپورٹنٹ دینی چاہیے, انسان کسی چیز کو دے کر اسے ہاتھ سے بدلا نہیں ہے. ٹائم کی کوئی معاوضہ نہیں, کوئی اجر نہیں, کوئی بدلہ نہیں. یہ چیز دے دو پھر ٹائم لے لو, کوئی چیز انسان کو یہ چیز ملنے والی انسان ایکسچینج نہیں کر سکتا ہے. ٹائم کی دنیا میں کسی بھی چیز سے ایکسچینج نہیں کر سکتا. اپنی قیمت یہ ہے انسان کی زندگی کسی بھی چیز سے ایکسچینج نہیں. فدیہ جسے کہا جاتا ہے نا, ہم لوگ فدیہ, روزے کے بدلے فدیہ دے دو, وہ بدلہ انسان دے سکتا ہے. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اولڈ ایج کی وجہ سے یا ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے, انسان فدیہ دے دے. روزہ نہیں رکھ سکتا, فدیہ دے دو, بدلہ ہے. فدیہ یعنی ان کے روزے کے بدلے میں فدیہ, پیسہ دے دو تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے کو روزے کی جگہ پر قبول کرتا ہے. چینج اور فدیہ ہو سکتا ہے, لیکن ٹائم کا کوئی نہیں, ٹائم کا کوئی انسان ایکسچینج نہیں کر سکتا ہے. اتنی زندگی اللہ مجھے دے دے 10 سال, 10 سال کے بدلے میں تجھے یہ دوں گا, وہ ملنے والی چیز انسان کو نہیں. فدیہ انسان سے قبول نہیں کیا ہے, اس لیے اس کی قیمت, اس کی ویلیو ہے. اس سے اپنے راضی نے بڑے خوبصورت مثال دی تفسیر ہے تفسیر میں. وہ کہتا میں نے زندگی کی قیمت کو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. برف کی سلیبس بیچتے لوگ سمر میں چھتوں پہ ڈال کے اوپر کور کر کے, وہ چلا رہا تھا اس سے ایک برف خرید لو, اس سے برف سو کے سلیبس خرید لو. کیوں؟ اگر تم نہیں خریدو تھوڑی دیر کے بعد یہ بیٹا, مجھے بلاسٹر کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب میں نے مارکیٹ میں یہ دیکھا کہ برف والا چلا رہا تھا لے لو ورنہ یہ پگھل جائیں گے, مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کلمہ کا ترجمہ کر رہا ہے کہ انسانہ یہ ٹھوس استعمال کر لو زندگی کا ورنہ یہ زندگی پگھل. بس فرق یہ ہے کہ برف کے پگھلنے کا انسان احساس کرتا, فیل کرتا, دیکھتا ہے, لیکن زندگی کے پگھلنے کا انسان احساس نہیں کرتا. بلکہ خوشیاں مناتے انسان جو ہے خوشی بناتا ہے زندگی ایک انسان کی. تو کیا کیا جائے, آیا ہوں زحمت دینے کے لیے, وہ یہ کہ انسان اس کو پروگرام بنائے اپنی زندگی کا, زندگی کیسے خرچ کرنا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, اور اس سے اس کے رزلٹ میں انسان کو کیا ملتا ہے, کیا لینا چاہتا ہے,
टाइम कहाँ पर इंसान स्पेंड करे, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में प्लान बनाए। और अचानक से नजर बना या हमारे सामने इमाम ने इसी हदीस में टाइम के इस्तेमाल के सिलसिले में बताया है। 24 घंटे जो होता है डे एंड नाइट में, इंसान उसको डिवाइड, हर एक काम इंसान अपने वक्त पर अंजाम देता चला जाए, बड़ी चीज़ इंसान का फर्जा इंसान की गर्दन पर बाकी। अक्सर हम किसी एक चीज़ की तरफ जाते हैं तो दूसरी चीज़ हमसे छूटने लगती है, ना कंसंट्रेट करते किसी एक चीज़ की तरफ तो दूसरी चीज़ छूट जाती है। जब उस तरफ आते हैं तो फिर दूसरी चीज़ छूट जाती है। इंसान की अगर ज़िंदगी में प्लान ना हो, डिसिप्लिन ना हो, टाइम के इस्तेमाल का भी, इंसान तकरीबन घाटे ही में रहता है, कहीं ना किसी वापस से घाटे में रहेगा। क्या किया जाए? तो साथ में इमाम फरमाते हैं अपने कुछ काम है, 4 काम जो अहम काम है, उसके लिए अब तुम टाइम दो और ख्याल रखो वो काम करना है। तो कुछ वक्त जो है अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अल्लाह के हुजूर में। कुछ वक्त हमारा नमाज के लिए होना चाहिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और इबादत आम तौर पर अल्लाह के लिए काम होना चाहिए। हमारे बड़ा लीडर को, बड़े लीडर को जानने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि उसके पास अल्लाह के लिए कितना टाइम। आप तो सब लीडर को देखो बंदों के लिए कितना टाइम, ये भी देखो उसके बाद अल्लाह के लिए कितना टाइम। तो अल्लाह को टाइम नहीं दे सकता, वो बंदों के लिए टाइम कितना मिलेगा। तो ये अल्लाह के लिए एक वक्त मुशक्कत होना चाहिए, मुहैया होना चाहिए। और दूसरा जो हिस्सा टाइम का है, अपने माश के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, रोटी नहीं तो फिर सस्ते भी नहीं होते। हर इलाकों में हमारे पास यहाँ तक कहा गया है कि ला माशाअल्लाह ला माद, इसके पास रोजगार नहीं, उसके पास फैमिली नहीं। इंसान फैमिली को सोचेगा, पेट का अगर परेशानी हो तो सस्ते का क्या सोचेगा। माश यानी ऐश की जिंदगी गुजारना, रोजगार, प्रोविजन, अगर नहीं तो फिर चांद भी इंसान को रोटी नजर आए। इकोनॉमिक्स इस्लाम में यही मिसाल दी, अगर इसमें काम ना किया जाए तो किसी फकीर को चांद दिखाए, किसी क्या है तो कहेगा ये रोटी है। किसी उसने उसकी निगाहों में सिर्फ रोटी ही नजर आएगी, चांद गुजरने। तो यह माश के लिए इंसान काम करे, बेकार ना हो, रोजगार के लिए इंसान निकले। जीवन कोई भी काम ना हो तो खाली जगह मिले तो खाली जगह बैठ जाओ, लोग आके पूछे कि तुम बैठो भीख मांगने के लिए, तुम बैठो क्या मेरे पास काम नहीं है। अगर आपके पास कुछ मदद कर सको मैं तैयार हूँ, सामान रख ले, सामान दे दे, ये टेकिंग का काम करें तो करवा के वो बंदा भी काम करता, वो बंदा भी अपना ये किसान के फार्मर इस्लाम से उसमें मुसाफिया करते हैं लोग, हमारे हाथ बड़े साफ करते हैं। कभी लोग मिलते हैं मौलाना आपको काम नहीं कर देगा, किसी ने मुझसे कहा कि आप जिम क्यों नहीं जाते, आपके हाथ बहुत साफ। लोग इसलिए भी कहते हैं बड़ी अच्छा है। पैगम्बर इस्लाम ने मुसाफिया किया किसी फार्मर से, उसके हाथ सख्त हार्ड थे, मुसाफिया करता है तो एहसास होता है। इसलिए मुझसे मुसाफिया करे, एहसास करेगा कि बंदा के काम क्या है, जॉब क्या है, फील करता है। पैगम्बर इस्लाम मुसाफिया किया और उसके हाथ को उठाया, आप और मेरे हाथ की मेहनत करने वाले हाथों को अल्लाह काम क्या हाथ होते हैं। टाइम इंसान बिजनेस के लिए, माश के लिए निकाले, और एक वक्त इंसान अपने घर वालों के लिए, आम तौर पर हम बयान करना मुनासिब नहीं समझते। टाइम हलाल से बोला करना चाहता है, हलाल लज्जतों के उसके लिए इंसान टाइम वो ताकत नहीं है, क्योंकि इबादतों में भी शौक पैदा नहीं होता, वो चीज़ नहीं इंसान की जिंदगी, तो इंसान दीन से दूर होकर रखता है। बीबीए हो जाए, एक लड़के ने आवाज़ खिलाती से कहा मौलाना मैं शादी नहीं करना चाहता। आपने वजह पूछी क्यों शादी नहीं करना चाहते? इसलिए लड़के ने कहा इसलिए कि मैं स्पिरिचुअलिटी पर काम करना चाहता हूँ, मानवियत पर काम करना, तन्हा रहूँ, ज़्यादा इबादत करो, तन्हा रहूँ, ज़्यादा कुरान पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहता हूँ। तो फिराती ने कहा क्या तुम मौलाए कायनात से भी बड़े स्पिरिचुअल बनना चाहते हो?
मामा से भी बड़े स्पिरिचुअल बनना चाहते हुआ नहीं सकता। जब आपने शादी की है तो तुम क्यों नहीं करो? यानी हलाल लज़्ज़तों का जो इंसान की ज़िंदगी में नेसेसिटी है उसकी तरफ इंसान तवज्जो करे, एक वक्त उसके लिए निकाले, एक वक्त इबादत के लिए, एक वक्त काम के लिए, एक वक्त दोस्त फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और एक वक्त है एंटरटेनमेंट के लिए, दोस्तों के लिए। इंसान घर से बाहर निकलता है, कब्रिस्तान आ जाता है और इंसान बैठता है उसके बात होगी सोशलाइजेशन के लिए। ये भी ज़रूरी है। और साथ इमाम ने बात की तरफ कहा है कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करे। क्यों तवज्जो करे? इसलिए कि मरने के बाद फिर इंसान के लिए दरवाज़ा खुला। जहाँ दुनिया की तारीफ की है मौला कहना तो वहीं पर दुनिया की मसम्मत भी की है। आप लोग कहते हैं दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, वहीं पर मौला कहना ने तारीफ भी की है। उन तारीफ में से एक जुमला ये है कि मौला कहना कहते हैं दुनिया अच्छी जगह है। क्यों अच्छी जगह है? अगर दुनिया अच्छी जगह ना होती तो बड़े अच्छे लोग दुनिया में ना आते। हमसे कहते हैं बहुत अच्छे लोग पैगंबर इस्लाम और उनके और जिनसे अच्छे बड़े अच्छे लोग कौन हैं? अच्छे लोगों का दुनिया में आना इस बात के जरिए कि दुनिया अच्छी जगह है भैया, इसको हमेशा बुरी निगाहों से मत देखो। दूसरा जुमला और खूबसूरत है, मौला फरमाते हैं इसी दुनिया में अल्लाह के सजदे हो सकते एहसान करे, इसी दुनिया में नेकियां करेगा, मरने के बाद ये नेकियों का दरवाजा इंसान के लिए बंद कर दिया। अगर जो बंदे कब्र में सोए हुए लोग हैं अगर उनसे पूछें दुनिया में आएंगे तो क्या करेंगे तो यही बताएंगे जो अल्लाह ने काम किया जो मरने के बाद इंसान के अंदर ख्वाहिश जागती है। कामयाब इंसान वो है जिंदा है। यही बात सबक इंसानों से मिलता है। एक सबक हमारे का अमाल है, नेकियां जो हमारे नज़र हैं, हमारे न्याज हैं, हकीकतें, ये एक्सक्यूज़र्स हैं, ये बहाने हैं अल्लाह को याद करने के लिए, हकीकत को याद करने के लिए। हमें तौफीक दे के हम हकीकत को समझे, वैल्यू को समझे, जो वक्त है इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का है नबी और वली को इस्तेमाल करना सब हमारे यहाँ आने को अल्लाह तबारक कबूल फरमाए, हमारे आने से खबरों पर रहमत नाज़िल करे, उनकी नेकियों के सदक़े में अल्लाह तबारक हमारी ज़िंदगी में दूर करे। मुमीन भी अपने चाहने वालों के दोस्तों के लिए दुआ करे। में दुआ है कि इस महफिल के नतीजे में जहाँ कहीं भी कुरान की चाहने वाले हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत, जो बीमार है उन्हें शफाए आदि व कामिल अता इस साल और हर साल हमें हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, खुसूसन करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। आवाज़ गुजारिश है 3 मरतबा अल्लाह से तमाम मरूमीन को बानी जो महफिल है उनके